الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہمارے ہاں خواتین کا جوڑ ہے۔ اس جوڑ کے اندر ہمیں یہ ہمارا طریقہ ہے کہ مہینے میں ایک جوڑ ہوتا ہے، تو اس جوڑ میں خواتین خود ہی کچھ مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو سمجھاتی ہیں، اور جو ہمارا معمول کا پروگرام ہے 11 سے لے کے 12 تک، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ خواتین کے اصلاح کا جو ترتیب ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ خواتین جو ہے معاشرے کے اندر بہت اہم کام پر مامور ہے، اور وہ ہے بچوں کی تربیت پر۔ بچے سب سے پہلے اپنی ماں سے سیکھتے، جیسے کہ زبان کے بارے میں کہتے ہیں مادری زبان، پدری زبان کوئی نہیں کہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ماں سے پہلے وہ سیکھتے ہیں، لہذا جو ماں کی زبان ہوتی ہے وہ بچے کی زبان ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماں کے اخلاق ہوں گے وہ بچے کے اخلاق پر اثر انداز ہوں گے، کیونکہ ماں کی جو صحبت ہے وہ بچے کو سب سے زیادہ میسر ہے۔ اب چونکہ یہ ہے تو بہت اونچا کام، لیکن ہے بہت نازک اور مشکل بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مشکل اس وقت تک ہے جب تک اس کی اہمیت اجاگر نہ ہو، اس وقت تک مشکل ہے۔ اگر اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے، جیسے عورتیں کھانا پکاتی ہیں، روزانہ صبح سے لے کے شام تک کاموں میں جتی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کو اپنا کام چونکہ سمجھا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ان کے لیے مشکل نہیں نظر آتا، بلکہ نہ ہو تو شاید تنگ ہو جائے، کیونکہ اس کی اہمیت وہ سمجھ چکی ہوتی ہے اور اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتی ہیں، تو اس پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن جو بچوں کی تربیت ہے، اس میں ان کا جو ہر وقت کا رویہ ہے وہ کتنا اس پر اثر انداز ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ ان کو نہیں ہوتا۔ صحیح بات عرض کرتا ہوں۔ مثلا بچے رو رہے ہیں، کون سا بچہ ہے جو نہیں روتا؟ بچے تو روتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو دو ہی زبانیں ہیں۔ ہمارے کمپیوٹر کی دو زبانیں، ایک 0 ہوتا ہے، ایک 1 ہوتا ہے۔ 0 1 سے ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو بچے کے ساتھ دو زبانیں ہیں، ایک رونا ہے، ایک ہنسنا ہے۔ رونے اور ہنسنے سے وہ سارا مطلب نکال لیتے ہیں۔ جس چیز پہ ہنسے تو اس پر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ گیا کہ اس کا موڈ کے مطابق ہے، اور جس پہ وہ روئے تو پتہ چلے کہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔ تو اس کے حساب سے مائیں سیکھ لیتی ہے کہ کیا مطلب، کیا یعنی چاہتا ہے اس وقت۔ تو یہ بچہ جو ہے اس کو روتا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اب جو مائیں کلا بل تحبون العاجلۃ، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو لیتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز کو چھوڑتے ہو۔ تو یہ فوری چپ ہونا اگر یہ لے لے اور بعد میں اس کے حالات کا احوال کا بگڑ جانا، اس کو اس کے لیے برداشت کر لے تو کام خراب ہو جائے گا۔ کیسے؟ بس اس کو چپ کرنے کے لیے موبائل دے دیا، تو آپ نے خود ہی اس کو موبائل کا عادی کر لیا، آپ بھگتو، پھر تو بعد میں سارا کچھ ہوگا۔ آپ نے اس کو ایسے کھلونے دے دیے جو اس کے اخلاق پہ اثر ڈالے، جو اس کے مطلب تمام بعد میں آنے والے کاموں پہ اثر ڈالے، تو آپ نے خود ہی اس کے لیے راستہ بنا دیا۔ لیکن اگر ایک قدرتی انداز میں، مثبت انداز میں اس کام کو کر لیتی
تو بعد میں ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ بری عادت کو چھڑوانا پھر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بری عادت سے بچانا آسان ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے باہر چوہے ہیں اور گھر اس سے محفوظ ہے۔ اب اگر گھر سے آپ نے تھوڑی سی غفلت کی اور کسی کھڑکی یا دروازے سے چوہا آیا تو اس کو نکالنا پھر بڑا مشکل ہے، پھر بھاگو اس کے پیچھے، کبھی صوفے کے نیچے، کبھی فریج کے نیچے، کبھی پردوں کے نیچے، کبھی کیا چیزیں آپ خراب کرتے جائیں گے، چوہا نہیں آتا ہے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو راستہ دیا ہے۔ تو ایک دفعہ اگر راستہ آپ دے دیں برائی کو، پھر اس برائی کو نکالنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو برائی مطلب اس کا راستہ ہی نہ دے تو یہ نسبتاً آسان کام ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں 5 دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو 5 دفعہ کی چوکیداری تو مشکل نہیں ہے نا، آپ دیکھیں کہ دروازہ میں نے پورا بند کیا نہیں بند کیا تو پھر ظاہر چوہا نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ بھی غفلت کی تو پھر اس کے بعد اس کا سزا کافی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم بچوں کو ایسی چیزوں سے چپ کرا دے، ٹیلی ویژن سے چپ کرا دے اور جو ہے نا اس سے چپ کرا دے، آج کل یہ میوزیکل کارٹونز ہیں، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو ذرا تھوڑا سا محنت طلب کام ہو تو اس سے انسان جی چرائے۔ مثلا اس وقت بچوں کو جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ زیادہ تر باہر سے بازار سے خریدا جاتا ہے، اور بازار میں وہ اویلیبل ہوتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں۔ تو زیادہ تر چاہنے والے کون ہیں؟ وہی ہے جو ہمارے کلچر والی چیزیں نہیں چاہتے، ہاں جی، وہ جو باہر والی چیزیں چاہتے ہیں، کیونکہ باہر سے آتی ہے تیار ریڈی میڈ، تو ریڈی میڈ چیزیں تو ان کی ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ سارے چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے کلچر کے حصے ہیں۔ اب بازار سے جب ظاہر مطلب ہے کہ سودا کریں گے تو پھر تو وہی چیز ملے گی۔ تو پہلے وقتوں میں خواتین ذرا سینہ پرونا سیکھی ہوتی تھی، اور یہ گھر کی خواتین کا ایک لازمی بات ہوتی تھی کہ ان کو سینہ پرونا آتا ہو۔ سلائی کی مشین گھر میں ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے جرمنی میں ہمارے عرب حضرات مرد بھی اپنے گھر میں سلائی کا مشین رکھتے تھے، جو ذرا دیندار ہوتے تھے، کیونکہ وہ کپڑے ان کو نہیں ملتے تھے، مطلب جو بازار سے جو ان کے اپنے ہوتے تھے، تو اپنی سلائی خود کرتے تھے۔ مجھ سے ایک عرب نے جوڑا لیا اور اس طرح جوڑا بنا لیا اپنے گھر میں ظاہر اس کو پسند آیا تو اس نے اپنے گھر میں اس کو بلایا، خود سلائی کر لی۔ تو یہ مطلب ظاہر وہاں ضرورت ہے تو لوگوں نے کر لیا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اگر اس کو ضرورت سمجھا جائے اور گھر کے اندر ہی کچھ، اور بچوں کے مطلب کیا ہوں گے کپڑے، کتنا وقت اس پہ لگے گا، وہ تو بڑے سمپل قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ تو بس تھوڑی دیر میں بن بھی جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی سینہ پرونا جانتی ہو اور اپنے بچوں کے کپڑے خود بنانا جانتی ہو تو باہر کی چیزیں وہ نہیں خریدیں گی، اس طریقے سے وہ کلچر گھر میں اندر نہیں آئے گا، وہ چوہا گھر میں نہیں آئے گا۔ اچھا، اس طریقے سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوسری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر موبائل وغیرہ کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں، ہاں میں نے کہا میوزیکل کارٹونز، اب یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ خود چونکہ وہ اس طرح کی چیزیں تو ہے نہیں ہمارے، تو جو باہر کے لوگ لیتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ کارٹون میں کیا چیزیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ابھی ریسرچ کی بات بتا رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، جس پہ یعنی ان کے ماہرین نے جو ریسرچ کی ان کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ ہمارے اخلاق پہ اس وقت جو دباؤ ہے، اینگزائٹی جو لوگوں کو ہوتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات یہ کارٹونز ہیں۔ آپ بھی حیران ہو کہ بھئی میں بات کون سا کر رہا ہوں، کارٹونوں کا اینگزائٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، کارٹونوں کا اینگزائٹی کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ کارٹون تو چونکہ بنائے جاتے ہیں نا، وہ تو ایک جس کو کہتا ہے آرٹیفیشل سسٹم ہوتا ہے، قدرتی تو نہیں ہوتا۔ اب یکدم ادھر وہ جو ہے نا مطلب ادھر ہے پھر ادھر ہے،
پھر یکدم نہیں ہو رہا، پھر ایک دم ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کارٹونوں میں تو جلدی جلدی ہوتی ہیں، تو بچوں کے ذہن میں وہ جلدی جلدی بیٹھ جاتی ہے چیزیں، جو وہ جلدی جلدی کام ہونا، اور ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو انگزائٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یعنی وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، صحیح ہونا اس طرح ہے، اور ایسا ہوتا نہیں قدرتی، تو نتیجتاً وہ انگزائٹی کی صورتحال بن جاتی ہے. تو یہ کارٹونیں جو ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر یہ مسائل بھی اٹیچڈ ہیں. پھر کارٹونوں کے ساتھ میوزک بھی ہوتا ہے، اور میوزک کے اندر جو ہمارے دشمن لوگ ہیں، ان لوگوں نے باقاعدہ پروگرامنگ کی ہوتی ہے جادو کی. مطلب ایسا میوزک ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کے دماغ پر اور دل پہ اثرات پڑتے ہیں، اور بچے کا ذہن اس طرح بن جاتا ہے. اب اگر بچے کو اللہ پاک نے صحبت صالحین عطا فرما دیا تو وہ عاش ہو جائے گا، اور اگر صحبت صالحین حاصل نہیں ہوا تو بس پھر جیسے بنے گا تو ویسا بنے گا، پھر تو مسائل ہوں گے. اب یہی چیزیں جو ہے ہمیں مطلب سیکھنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس وقت تو یہاں تک صورتحال ہے کہ اب جانماز بھی سادہ خریدے تو بہتر ہے، پردے بھی سادہ خریدے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ ذرا تھوڑے سے پردوں کا اور جانمازوں کا اگر بغور جائزہ لے تو اس کے اندر ایسی پکچرز ہوتی ہیں جو کہ مطلب نظر نہیں آتی ویسی، لیکن جب آپ اس کی وہ زومنگ کر لیتے ہیں اور اسکریننگ کر لیتے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شیطانی تصویریں جس کے ذریعے پر جادو ہوتا ہے. تو اب یہ سارے مسائل آج کل کے ماڈرن دور کے ہیں. تو اس ماڈرن دور سے جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کی سب سے قیمتی سرمایہ اس کی بکریاں ہوں گی، اور اس کو لے کر ایک غار سے دوسرے غار میں اور بارش والی جگہوں کی طرف جائے گا جہاں کچھ وقت گزار سکے چپ کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. ایسا وقت آئے گا حدیث شریف میں. تو اب یہ دور چلے ہمارے لیے تو ایسا فی الحال نہیں ہے، لیکن کم از کم ایسے کاموں کی طرف تو ہمیں جانا چاہیے نا جس میں ان چیزوں کی ضرورت نہ ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو ہم اپنے گھروں کو نہ چھوڑے لیکن ان چیزوں کو تو چھوڑے نا. کارٹونوں کو چھوڑ دیں، منقش جانمازوں کو چھوڑ دیں، منقش پردوں کو چھوڑ دیں. آج اس قسم کی چیزوں کو تو کم از کم چھوڑے نا. یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ورنہ پھر یہ ہے کہ نظام کا حصہ بن جائیں گے جیسے کہ وہ ہے. اس وقت بہت ہی ماڈرن طریقے سے کام ہو رہے ہیں، یعنی اس وقت دو انتہائیں آپس میں مل رہی ہیں. پرانے دور میں یا سائنسدان ہوتے تھے یا جادوگر ہوتے تھے، مخیر العقول کام کرنے والے، یا جادوگر ہوتے تھے یا سائنسدان ہوتے تھے. سائنسدان جادو کو نہیں مانتے تھے، جادوگر سائنس کو نہیں مانتے تھے. ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا. اب ان ظالموں نے دونوں کو حاصل کیا ہوا ہے، سائنس کو بھی حاصل کیا ہے اور جادو کو بھی حاصل کیا ہے. ان دونوں کو ملا کے سارا کام کرتے ہیں جو ہمارے دشمن ہے. تو اس وجہ سے دونوں کے بارے میں آگاہی ضروری ہے. تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کی. زبان کی بات چونکہ آ گئی ہے تو زبان کی بھی بات کر لو. انگریزی زبان کوئی بری زبان نہیں ہے، انگریزی زبان کوئی بری زبان نہیں، زبان ہے. زبان میں انگریزی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہوگا، انگریزی زبان میں کسی اللہ کے ولی کے تک بیان بھی ہوگا، تو وہ ذات خود بری زبان نہیں ہے. لیکن مجھے آپ بتا دیں کہ انگریزی میں زیادہ لٹریچر ہے اسلامی یا اردو میں ہے؟ عربی کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں کیونکہ عربی میں تو سب سے زیادہ ہے. عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامی لٹریچر پرشین میں، فارسی میں، اور پھر اس کے بعد اردو میں ہے. اب اگر آپ اردو کو چھوڑ دیتے ہیں تو انگریزی لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اردو چھوڑنے میں حرج ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ انگریزی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اردو چھوڑنے میں حرج ہے. اردو چھوڑنے میں یہ حرج ہے کہ آپ اپنے اسلامی لٹریچر سے کٹ جائیں گے. اس کے بعد ہمارے علماء کرام نے جتنی محنتیں کی ہے وہ ساری محنتیں آپ کے لیے بیکار ہو جائیں گی. جیسے کہ ایک وقت آیا تھا ترکی میں کہ ان کو زبان کو کاٹ دیا گیا تھا اسلامی لٹریچر سے، لہذا وہ ساری ان کے بڑے بڑے علماء کی جو تحقیقات تھی ان کے لیے بے معنی ہو گئی تھی، کیونکہ اس زبان کو جانتے نہیں تھے اور وہ اس سے واقف نہیں تھے، اور ان کے جو ترکی، جو موجودہ ترکی تھی اس میں وہ چیزیں تھی نہیں، تو پھر کیسے وہ حاصل کرتے؟ تو آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے؟ وہ تو ابھی ہند سے بھی نہیں اردو کے بول سکتے، وہ تو ابھی رنگ بھی اردو کے نہیں بول سکتا. آپ اس کو کہتے زرد، تو اس کو پتہ نہیں کہ زرد کیا ہوتا ہے. اس کو کہتے یلو، تو اس کو معلوم ہے. آپ اس کو ریڈ کہیں تو ریڈ اس کو پتہ ہے، لیکن اس کو یہ کہتے سرخ، تو سرخ اس کو معلوم نہیں ہے. یا اپنے بچوں کو ہلاک کر دیا، آپ نے ان کو بالکل کاٹ دیا. بہت افسوس کی بات ہے جو اپنے بچوں کو اپنی زبان نہیں سکھاتے. بہت افسوس کی بات ہے. ہونے یہ چاہیے کہ ابتدا میں اپنی مادری زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، جیسے پٹھانوں کی پشتو میں ہونی چاہیے، پنجابیوں کے پنجابی میں ہونی چاہیے، سندھیوں کے سندھی میں ہونا چاہیے. کوئی تفرقہ بازی والی بات نہیں ہے، یہ ایک فطری بات ہے، یہ تفرقہ بازی کی بات نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں نے پتہ نہیں کہ تفرقہ بازی اس میں کہاں سے نکالی. یہ تفرقہ بازی کی بات نہیں ہے، کیونکہ فطرت کی بات یہ ہے کہ بچہ اپنی مادری زبان میں زیادہ سیکھ سکتا ہے. میں جب جرمنی میں تھا تو مجھ پہ ایک بات کھل گئی. حالانکہ انگریزی کا معاملہ پہلے سے چلا رہا تھا، لیکن وہاں مجھ پہ یہ بات زیادہ کھل گئی کہ جب میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر کوئی دوائی لکھتے تو میں بازار سے دوائی لیتا تو اس کا جو لٹریچر ہوتا تھا وہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا، جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اور اس کا ایک عام آدمی بھی جرمنی کا تھا، میں اس کو کہتا تھا کہ اس کو پڑھ کے سنائے کہ اس میں کیا ہے، تو مجھے بتایا. تو میں نے کہا یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زبان میں پڑھ لیتے ہیں، اور ہم کتنے کم قسمت ہے اس مسئلے میں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہمیں کسی اور سے کہنا پڑتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو بند کر دیا، ہم نے اپنی زبانوں کو ترقی سے روک دیا. تو پھر کیسے مطلب ہے کہ ہم ترقی کریں گے اپنے اسلامی اقدار میں اور تمام چیزوں میں؟ پھر تو انگریزی میں جو چیزیں زیادہ ہوں گی وہی، مثال کے طور پر میں انگریزی کا اخبار پڑھتا ہوں اور دوسرا آدمی اردو کا اخبار پڑھتا ہے. اب انگریزی کے اخبار میں زیادہ تر کون سی چیزیں ہوں گی؟ اسلامی باتیں ہوں گی. ظاہر اس میں تو وہی ہوں گی جو انگریز جانتے ہیں، وہی باتیں ہوں گی نا. تو میرا ڈھانچہ کیا بنے گا؟ روز بروز کیا بنے گا؟ وہی بنے گا جو میرا اخبار مجھے بتا رہا ہے. یہ جو آج کل آ رہا ہے مختلف قسم کے لوگ غلط باتیں کر لیتے، پھر کہتے پتہ نہیں کیوں انہوں نے انگریزی میں سارا کچھ پڑھا ہے، بدبختوں نے. ان کو اردو سمجھ نہیں آتی، اردو نہیں سمجھ آنے کی وجہ سے ان کی بکواس چلتے ہیں. اگر اردو جانتے اور اگر اردو میں تمام چیزیں پڑھتے تو صحابہ کو لوٹ مار کی بات کیوں کرتے؟ جو انہوں نے انگریزی میں پڑھے تو پڑھ لیا نا، وہی بکواس کر لیا انہوں نے جو انگریزوں نے کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہی باتیں ہیں. یہ بات اوپر جا کر معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے. تو میں انگریزی کا مخالف نہیں ہوں، میں نے انگریزی میں 30 سال پڑھا ہے، لیکن انگریزی سے الحمدللہ مرغوب نہیں ہوں کہ میں انگریزی کے لیے اپنی زبان چھوڑ دوں. یہ بات ایسی نہیں ہے. میں نے اسلامیات اس میں اردو میں پڑھایا. تو ایک بچے نے مجھے کہا کہ میں تو اے لیول او لیول سے آیا ہوں، تو آپ نے اردو میں پڑھایا تو یہ تو ٹھیک نہیں کیا. میں نے کہا میرے ساتھ کون سی زبان میں بات کریں، انگریزی میں بات کر رہے ہیں یا اردو میں بات کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب آپ کو اردو آتی ہے نا. جب آتی ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
میں نے آپ کو آپ کی زبان میں پڑھا دیا، تو اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے؟ پھر چپ ہو گیا. میں نے کہا اگر کوئی انگریز بیٹھا ہوتا تو میں نے انگریزی میں پڑھانا تھا. یہاں میرے سامنے انگریز بیٹھے ہوئے، وہاں جا کر انگلینڈ میں نے انگریزی میں تقریر لکھی نا، وہاں ضرورت تھی، صحیح بات تھی، وہاں ممکن تھا، ہونے بھی چاہیے تھا، کیونکہ ان کو ان کی زبان میں اپنا مذہب بتانا تھا، تو بات صحیح تھی. لیکن میں یہاں آ کر یہاں کے پٹھانوں کو، یہاں کے پنجابیوں کو، یہاں کے سندھیوں کو میں انگریزی میں پڑھاؤں؟ شرم کی بات نہیں ہے؟ تو انگریزی بس حیثیت زبان بری زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے، انگریزی اس کو بحیثیت مضمون پڑھاؤ، بحیثیت میڈیم نہ پڑھاؤ. اس کو اتنا رکھو جتنا کہ اس کا حق ہے، ورنہ پھر یہ کہ آپ کا سارا ختم ہو جائے گا. تو اپنے بچوں کو خدا رہا اردو سمجھائیں، پشتو سمجھائیں، پنجابی سمجھائیں، سندھی سمجھائیں، بلوچی سمجھائیں. یہ ضروری ہے. یہ ہمارے جو تمام ثقافتی ڈھانچہ ہے وہ سارے ان زبانوں میں ہے. ہماری جو اچھائی ہیں وہ ساری کے سارے اس میں موجود ہیں. لہذا ان کو اپنی زبانوں سے نہ کاٹے، ورنہ کام بہت خراب ہو جائے گا. اپنے بچوں پہ رحم کریں، ان کے ساتھ اردو میں بات کریں، ان کے ساتھ پشتو میں بات کریں، ان کے ساتھ پنجابی میں بات کریں. یہ زیادہ آپ کے لیے آسان بھی ہے اور ان کے لیے مفید بھی ہے. یہ آپ کے احساس کمتری کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ اپنی زبان کو انگریزی سے کمتر سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے مسئلے ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ زبان کی لغزش کے بارے میں ایک موضوع یہاں تھا، تو میں زبان کی دوسری صورت کی طرف چلے گیا. لیکن یہ بھی تو ایک لغزش ہی ہے. آئی تو ظاہر اس لغزش سے بھی تو بچنا تھا، تو اس کی طرف بات ہو گئی. بہرحال اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو بھی زبان سے انسان کلمہ نکالتا ہے فوراً ایک اچکنے والا موجود ہوتا ہے جو اس کو اچک لیتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے. تو ہماری زبان ہمارے پر حجت ہے. جب تک میں نے زبان سے اپنے منہ سے کوئی بات نکالی نہیں اس وقت تک فتنہ نہیں ہے. جس وقت میں نے نکالی تو یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی. اگر اچھی ہے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، اگر بری ہے تو نقصان ہو جائے گا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. تولنا اس لیے ہے کہ میں کون سی بات زبان سے نکال رہا ہوں، اچھی بات نکالو یا بری بات نکال رہا ہوں. اگر اچھی بات نکالو تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور بری بات نکال رہا ہوں، نہیں نکالنا چاہیے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مجھے روکنا چاہیے. مثلا میں بات کر رہا ہوں، باتوں میں میرا رخ جھوٹ کی طرف ہونے لگا، مجھے جیسے احساس ہوا رک جاؤں، سوچوں کہ جھوٹ میں کس لیے بول رہا ہوں. ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مثلا، یا کوئی مذاق کی بات ہوگی جھوٹ کی، یا کوئی اپنی بہادری کی بات ہوگی جھوٹی، جیسے انسان بہادر بنتا ہے نا کہ میں یہ تو کوئی یہ ایسی بات ہوگی، یا کوئی بزرگی کی بات ہوگی کہ میں بڑا بزرگ ہوں. ہاں جی، یہ سب باتیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی. میرا جو مجھے بزرگ سمجھ رہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، میں بھی ختم ہو جاؤں گا. جو مجھے بڑا سمجھ رہے ہیں، جو مجھے بہادر سمجھ رہے وہ سب ختم ہو جائیں گے، میں بھی ختم ہو جاؤں گا. لیکن میرا جھوٹ باقی رہے گا اور اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا. یہ میں سوچوں، پھر مجھے جھوٹ بولنا چاہیے نہیں. ظاہر ہے کم از کم میرا عقل ہی کہے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو اگر نفس پھر بھی کہے تو اس کو پھر انسان دبا دے کہ نہیں بھائی تیری بات نہیں چلے گی. جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے اور کوئی فضول چیز مانگتا ہے تو انسان اس کو کنٹرول کر لے کہ نہیں یہ بات نہیں تیرے مانی جائے گی. ایک بچہ اگر ضد کرے کہ میں اس پل سے چھلانگ مارتا ہوں تو آپ اس کو چھلانگ مارنے دیں گے؟ ظاہر آپ روکیں گے، بے شک اس کو تپڑ بھی لگا دیں، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس جو ہے نا وہ بھی بچے کی طرح ہے، لہذا اس کو روک لیں اور اس کو کہہ دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ تیری بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے.
تو یہ پہلے تولنا اور پھر بولنا. کیا میں نے کہا؟ پہلے تولنا پھر بولنا. اس کے لیے سوچنا ہے، سوچنے کے لیے وقت چاہیے. اگر کوئی بے تکان بول رہا ہو تو وقت ملے گا سوچنے کا؟ وقت نہیں ملے گا. زبان سے باتیں نکلے گی، اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ نکلے گا، اگر غیبت ہے تو غیبت نکلے گی، اگر گالی ہے تو گالی نکلے گی. ایک صاحب کے ساتھ ہم ملنے گئے، وہ کوئی مذہبی لیڈر تھے کچھ لوگوں کے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کی زبان پہ گالی ہر وقت ہوتی ہے، اور باتوں میں مطلب بے تحاشا گالیاں اس کی آ رہی ہوتی ہے. تو جب ہم ان کے ساتھ ملے تو صرف 2-3 گالیاں ان کی زبان پہ آئی، تو ہم حیران ہو گئے کہ بھائی یہ کیسا آدمی ہے، کیسی بات کی. تو مجھے ملانے والے لوگوں نے کہا آپ کی انہوں نے بہت اکرام کیا ہے، آج صرف 2-3 گالیاں اس کی زبان سے نکلی، ورنہ یہ تو ہر وقت بمبارڈمنٹ ہوتی ہے ان کی گالیوں کی. ہوتے ہیں مزاج ہوتے ہیں بس اس طرح. آج تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر انسان کنٹرول نہ کر سکے تو پھر تو بات نکلے گی. تو اب مجھے بتاؤ کنٹرول کیسے ہوگا؟ بے تکان گفتگو ہوگی تو اس پہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک درمیان میں ایک سٹیپ چاہیے، اور اس سٹیپ ہے خاموشی کی. وہ سٹیپ کس چیز کی ہے؟ خاموشی کی. حدیث شریف میں آتے ہیں من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ خاموش رہیں، کچھ بھی نہ بولے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کرے، ذکر بھی نہ کرے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب غلط بات زبان سے نہ نکالے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ غلط بات سے خاموشی بہتر ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بری صحبت سے خلوت اچھی ہے. اور یہ ذرا بچے کو باہر نکالے، وہ ذرا بچے کو باہر نکالے کیونکہ مجلس جو ہے متصل ہو. ہاں جی، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ باہر اس کو ذرا آگے پیچھے لے جائیں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا بات میں کر رہا تھا؟ ہاں، مطلب بری صحبت سے خلوت اچھی ہے، اور اچھی صحبت خلوت سے اچھی ہے. بات تو میں آ رہی نا؟ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بری بات سے چپ رہنا اچھا ہے، اور اچھی بات چپ رہنے سے اچھی ہے. میں کہہ سکتا ہوں نا اس طرح، بری بات سے چپ رہنا اچھا ہے، اور چپ رہنے سے اچھی بات اچھی ہے. اصول طے ہو گیا. جب اصول طے ہو گیا تو اب پتہ چلا کہ درمیان میں جو چپ رہنا ہے اچھی بات کے لیے اور بری بات سے بچنے کے لیے، یہ ضروری ہوا نا. یہ منصمت نجا کا مطلب یہی ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، یا جس نے خاموشی اختیار کی ایسے وقت میں کہ اس سے غلط بات زبان سے نکل رہی تھی، تو خاموش رہا تو نجات پائی نا، نجات پائی. اب یہ خاموش رہنا سیکھے ہم، یہ باقاعدہ ایک سیکھنے کا عمل ہے. اس کے لیے ایک مجاہدہ ہے. مجاہدہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے نفس کے خواہش کے خلاف ہو، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. آپ کا نفس بولنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں چپ، یہ مجاہدہ ہو گیا اس کا. ہاں جی، آپ کا نفس چپ رہنا چاہتے اور حکم ہو کہ بولو، تو اس وقت بولنا مجاہدہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ مطلب جس سے مسئلہ پوچھا گیا اس کو مسئلہ معلوم ہو اور اس نے نہیں بتایا تو گونگا شیطان ہوگا. وہاں چپ رہنے تو نہیں بتایا نا، وہاں بولنا بتایا. اس وقت مجاہدہ کیا ہوگا؟ وہ بولنا مجاہدہ ہوگا. اور جس وقت نفس کی خواہش کے مخالف ہوگا تو چپ رہنا مجاہدہ ہوگا. بیٹھنا اگر شریعت نے بتایا ہے اور آپ کھڑے ہونے چاہتے ہیں تو اس وقت بیٹھنا مجاہدہ ہوگا. مثلا لوگ سارے کھڑے ہو گئے اور ظاہر ایک بے ہنگم قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی. اس وقت لوگ کہتے ہیں جی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اس وقت بیٹھنا مجاہدہ ہوگا. اس وقت بیٹھنا کیونکہ نفس کی خواہش کے خلاف ہوگا. نفس چاہتا ہو کہ میں کھڑا ہو جاؤں، کھڑا رہوں. ہاں جی، مثلا میں تبلیغ کر رہا ہوں اور میں تبلیغ سے نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت تبلیغ نہ کرنا مجاہدہ ہوگا. بس میں غلط طریقے سے تبلیغ کر رہا ہوں مثلا، تو مجھے چپ رہنا ہوگا نا، مجھے نہیں کرنا ہوگا. تو نہیں کرنا ہوگا تو اس وقت میرے نفس اگر چاہے کہ نہیں کرو تو اس وقت پھر مجاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
گویا کہ مجاہدہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نفس کے خلاف ہو، نفس کے خواہش کے خلاف ہو. تو یہاں پر جو خاموشی ہے یہ نفس کے خواہش کے خلاف ہے، لہذا مجاہدہ ہے. تو اس مجاہدے کو کرنا پڑے گا. اب مجاہدے کے اندر ایک بات یاد رکھو، بہت آسان بات ہے سمجھنا اور بہت ضروری بات بھی ہے. مجاہدہ مطلوب ہے، لیکن مجاہدہ انسان اول وقت میں پورا نہیں کر سکتا، پورا نہیں کر سکتا. دیکھو اللہ جل شانہ نے بلوغ تک بچوں پر وہ شریعت مطلب کا مکلف نہیں کیا تاکہ درمیان میں سٹیج میں سیکھیں، درمیان میں سٹیج میں سیکھے. جب سیکھ جائے پھر اس کے اوپر وہ کیا ہوگا، پھر وہ مکلف ہوں گے. جمناسٹک والے جب جمناسٹک سیکھتے ہیں تو ایک روز میں نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ آہستہ 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 آہستہ. ہم جب بچوں کو لکھانا سکھاتے ہیں، لکھنا سکھاتے ہیں تو بہت آہستہ آہستہ. جب پڑھنا سکھاتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ. وہ کیا ہوتا ہے نورانی قاعدہ، پہلے علیحدہ علیحدہ الفاظ، پھر اس کے بعد ملانا، پھر اس کے بعد ملانے کے مختلف شکلیں. یہ اس کو کہتے ہیں تدریج. تو سیکھنے سکھانے میں اور تربیت میں تدریج لازم ہے. اگر تدریج سے نہ کرو گے تو پھر وہ نہیں ہو سکے گا، مقصد حاصل نہیں ہوگا. اس وجہ سے تدریج ضروری ہے. تو اس مجاہدے میں بھی تدریج ہوگا، تب انسان اس پہ یعنی قابو پا سکے گا. تو کیا ہوگا، وہ یہ کرے کہ جس وقت اس کی سامنے کوئی زبردست قسم کی ڈسکشن ہو جس میں وہ خود بھی شامل ہونا چاہتا ہو تو اس میں 10 منٹ خاموش رہے، پھر بعد میں شامل ہو جائے. پھر آہستہ آہستہ 1 منٹ بڑھاتے جائے، 11 منٹ خاموش رہے، پھر 12 منٹ خاموش رہے، پھر 13 منٹ خاموش رہے، 20 منٹ تک اس کو پہنچا دے. 20 منٹ بڑا ٹائم ہے، اس میں تقریباً ڈسکشن ختم ہو جاتی بعض دفعہ. ہاں جی. تو اگر کوئی 20 منٹ خاموش رہ سکتا ہے تو اس کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہے سوچنے کا. یہ اس نے خاموشی سیکھ لی ہے نا، اب خاموش رہنا سیکھ لیے. اب اس کے بعد جب بھی وہ بات کرے گا تو اپنے اوپر وہ مجاہدہ کر لے، پہلے خاموش رہے، درمیان میں سوچے آئے میں یہ بات کروں یا نہ کروں. کہتے ایک عورت تھی، اس کے سسرال میں بڑے جھگڑے تھے. تو کسی پیر صاحب کے پاس گئی، وہ بڑے ہوشیار تھے. اسے کہا جی میرے گھر میں بڑی لڑائی ہیں. انہوں نے کہا اچھا جس وقت لڑائی شروع ہو جائے نا تو میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں، اس کو منہ میں رکھ لیا کرے. تو ٹھیک ہے جی، اس کو تعویذ دے دیا. کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا جی وہ بڑا فائدہ ہو گیا جی، اب سب لوگ میرا خیال رکھنے لگے. یہ کہتے تعویذ منہ میں، کہتے ہاں بھائی، کہتے بس ٹھیک ہے جی، کمال اسی کا تھا. کیونکہ ظاہر ہے وہ تعویذ منہ میں تو بات تو کر نہیں سکتی تھی. نتیجتاً کیا ہوگا، خاموش رہی. جب خاموش رہی تو وہ لوگ کہتے کہتے تک جاتے ہیں. کہاں تک کسی کو کہے، جو بدھ کی طرح سامنے بیٹھا ہو تو اس کو کوئی کیا کرے گا. یہ ہمارے کالج میں ہوتے ہیں نا، فولنگ ہوتا ہے، فولنگ، فرسٹ ایئر فولنگ. تو جو چڑھتے ہیں نا تو ان کو لوگ زیادہ چڑھتے ہیں اور جو چڑھتے نہیں ان کو کوئی نہیں چڑھتا. یہ کیا ہے یار، تو کچھ پتہ ہی نہیں. آج تو ان سے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی جواب نہ دے تو آہستہ آہستہ لوگ خاموش ہو جائیں گے، وہ یہ کیا ہے. تو اس طریقے سے ان کی لڑائی ختم ہو گئی. تو اگر خاموش رہنا انسان سیکھے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی بات شریعت پر عمل، وہ آسان ہو جاتا ہے. آپ نے صرف سچ بولنا ہے. تو سچ بولنا ہے تو دیکھو کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اگر سچ ہے تو پھر سوچو آئے اس کے ساتھ یہ سچ کی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کیوں ہر سچ ہر ایک آدمی سے نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک بات ہے، حکمت ہوتی ہے نا. کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے. یعنی مطلب یہ کہ آپ پہلے سوچے کہ آیا اس کے ساتھ میں یہ علم استعمال کروں یا نہ کروں، یہ اس کو برداشت کر سکتے یا نہیں برداشت کر سکتا. کہتے ہیں کہ نئی مولوی صاحب تھے، اس نے اپنی کتاب میں پڑھا ایک خاص کوا ہے جو حلال ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہے. تو اس نے جمعہ کے بیان میں اس پہ بیان کیا کوا حلال ہے. تو لوگوں نے اس کو پکڑ کر خوب مارا. تو استاد کے پاس گئے کہ لوگوں نے تو مجھے مارا، آپ نے مجھے مسئلہ بتایا تھا تو میں نے سمجھایا لوگوں، تو لوگوں نے تمہیں کون سا مسئلہ سمجھایا تھا. کہتے میں نے کہا کوا حلال. کہتے خدا کے بندے، میں نے کب کہا تھا کہ یہ مسئلہ لوگوں کو بتاؤ.
یہ تو آپ کو بتانا تھا کہ جب ضرورت پڑے تو پھر پتا ہوا ان کو کیا ضرورت تھی کمانا رہنے کی. تو اس کے تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی, ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. تو یہ ظاہر مطلب, تو اس کا مطلب ہے کہ علم بھی, اس کو بھی استعمال کرنے کے لیے کچھ عقل کی ضرورت ہے. تو یہی بات میں عرض کرتا ہوں کہ زبان جو ہے یہ انسان کو ماشاءاللہ اگر صحیح استعمال ہو جائے تو میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کے یہ نیکیوں کی مشین ہے. پھر مثلا سب سے آسان کام جو ہر وقت کیا جا سکتا ہے, جس پر پابندیاں بہت کم ہے اور ہے اجر کے لحاظ سے بہت بڑی چیز, وہ ذکر اللہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ہاں جی, تو یہ ذکر اللہ جو ہے یہ بہت آسان ہے اور یہ زبان کے ذریعے سے. تو آپ اپنی زبان کو ذکر پہ لے آئے نا, ذکر پہ عادی کر لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ کوئی ایسا کام مجھے جو میں ہر وقت کروں, نیک کام تو بہت لیکن وہ جو میں ہر وقت کر سکوں, پر میں ذکر سے تیری زبان ہر وقت تر رہے ہے. اور یہ واقعی ہر وقت کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی زبان کا فعل ہے. اچھا, اس طرح قرآن پاک کی تلاوت, ماشاءاللہ قرآن پاک کی جب کوئی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ جل شان اس کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور یہ بھی حضرت محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے کہ ان کو خواب میں اللہ پاک کا دیدار ہوا. اللہ جل شان سے پوچھا, ہے اللہ تجھ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ کون سا ہے؟ پر میں قرآن پاک کی تلاوت. پوچھا ترجمے کے ساتھ, سمجھنے کے ساتھ بغیر سمجھے بھی, فرمایا جائے سمجھ کے ہو چاہے بغیر سمجھے ہو. اب یہ بڑی عجیب بات ہے, محمد بن حنبل تو عرب تھے, ان کو ہی ضرورت کیا تھی پوچھنے کی, کہ ہمارے فائدے کی بات تھی تو انہوں نے پوچھ دی. ہاں جی, ان کو ضرورت ہی نہیں, بغیر سمجھے والی بات تو ان کے ساتھ تھی ہی نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے ہمارے لیے گویا کہ بات پوچھ لی. تو قرآن پاک کی تلاوت وہ بھی مطلب جو ہے نا وہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس طرح کسی کو آپ نصیحت کر لیں, مثلا آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ نماز پڑھا کریں, اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر لیا. اب جتنی نمازیں پڑھے گا اس میں آپ کا اجر ہے, آپ کو بھی اجر مل رہا ہے. اب آپ کو کس وجہ سے مل گیا؟ ہاں جی, تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ یہ جو زبان ہے یہ نیکیوں کی مشین ہے اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں. لیکن خدا نخواستہ اگر غلط استعمال ہونا شروع ہو گیا تو پھر برائیوں کی مشین ہے, کیونکہ اس پہ وقت نہیں لگتا, ایفرٹ نہیں ہے, تھکاوٹ نہیں ہے. آپ جو ہے نا کسی بھی کام کو کرتے کرتے مثلا سوتے رہیں گے پھر بھی تک جائیں گے, کہتے رہیں گے پھر بھی تک جائیں گے, نہیں کہیں گے پھر بھی تک جائیں گے, بیٹھے رہیں گے پھر بھی تک جائیں گے, کھڑے ہوں گے تو پھر بھی تک, بولتے بولتے کوئی تکتے. تو ایسی چیزیں جو ان تک والی بات ہے, تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو اچھی چیز پر لگا دیں تو مسلسل ان تک طریقے سے جائے گی, مطلب جو ہے نا وہ خوبیوں کے لیے تیار ہوگی. اور اگر آپ اس کو برائی پہ لگائیں گے تو پھر ان تک طریقے سے برائیوں کی پر چلے گی. تو اس کو نیکیوں کے ساتھ عادی کیا جائے, نیکیوں کے ساتھ عادی کیا جائے. اس کے لیے ہمیں ذرا پہلے تھوڑی سی خاموشی کا مجاہدہ جو ہے نا استعمال کرنا ہوگا. خواتین کے لیے مجاہدہ نسبتاً زیادہ ضروری, میں نہیں کہتا کہ مردوں کے لیے ضروری نہیں, کہ مرد بھی آج کل کچھ کم نہیں ہے, لیکن 12 خواتین تو پہلے سے اسپیشلسٹ ہیں. ہاں جی, کہ یہ اپنی زبان کے ذریعے سے کافی نقصان کر لیتی. زبان کا استعمال بہت ہوتا ہے اس میں, حتیٰ کہ بددعائیں, ہاں جی, اور جس کو کہتے ہیں تانا بہت سخت دیتی ہے, ایسا تانا کہ دل کو چیر کے رکھ دے. ہاں جی, نشتر کی طرح زبان چلتی, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے نقصان اپنا ہی ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں نے مطلب عورتوں کو زیادہ تعداد میں دیکھا جہنم میں, تو عورتیں ظاہر صحابیات تھی اس وقت, تو بڑی گھبرا گئی ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ خاوند کی ناشکری اور بہت زیادہ لعنت ملامت.
لعنت ملامت، یہ جو ہے نا لعنت ملامت تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، مطلب اس کے اوپر تو کچھ خرچ ہی نہیں ہوتا. تو یہ زبانی کا مسئلہ ہے. گویا کہ دو باتیں بتائی نا، ایک ناشکری کی بات، اور ناشکری ایسی چیز ہے جو شیطان کی اسپیشلائزیشن ہے. یعنی یوں سے ملی ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ اللہ ان کی وجہ سے، جن کی وجہ سے میرے حال ہو گیا ہے، تو میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، اور ان کو تجھ تک نہیں پہنچ دو، تو ان میں سے بہت کم کو شکر گزار پائے گا. اب یہ شکر گزار کے لیے شیطان نے کہا ہے. تو اب ذرا غور فرمائے کہ لوگوں کو صبر کی توفیق تو ہو جاتی ہے، شکر کی توفیق نہیں ہوتی. حالانکہ شکر زیادہ آسان لگتا ہے بظاہر، کیونکہ نعمتوں پر ہے نا. آپ کو کوئی نعمت حاصل ہوگی تو اس پر شکر کرو گے نا. تو شکر تو زیادہ ریزنیبل لگتا ہے، زیادہ گوئے کہ اچیویبل لگتا ہے. لیکن نہیں، صبر لوگ کر لیں گے تکلیف پر، شکر بڑا مشکل. جتنا نعمتیں زیادہ ہوتی ہے اتنی ناشکری زیادہ ہوتی ہے. جس لالچ بڑھتا ہے نا چیزوں کے ملنے سے، اس طریقے سے ناشکری بھی بڑھتی ہے چیزوں کے ملنے سے. جو چیز آپ کو اللہ نے دی، اب اللہ پاک نے آپ سے کم کر دی تھوڑی سی کسی وجہ سے، تو بس ناشکری. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک مفتی صاحب تھے، بڑے مفتی تھے اپنے علاقے کے، ان کی بیوی فوت ہو گئی. اس بیوی کے ساتھ اس کو بڑی محبت تھی، اور ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ تو محبت ہونی چاہیے، بہت محبت تھی. تو اس نظر اس کو اثر ہوا کہ وہ بالکل نماز کے لیے بھی باہر نہیں آ سکتے تھے کہ مجھ پہ اثر بہت زیادہ ہے تو پھر لوگ کے سامنے ہی ہوگا. تو وہ بس اپنے گھر میں ہی رہے. جب چند دن ہو گئے تو لوگ پریشان ہو گئے، مفتی صاحب نے کچھ زیادہ ہی دیر لگائی. تو ایک عورت آئی تو انہوں نے دروازے تک آ کر انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا، تو اندر سے کوئی آیا باہر. انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. انہوں نے مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب تو آج کل لوگوں کے ساتھ ملتے نہیں. انہوں نے کہا مہربانی کر کے میرے پیغام دے دیں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف وہی مجھے بتا سکتے، کوئی بتا نہیں سکتے. بس تھوڑی سی بات ہے، ان پردے کے پیچھے میں کھڑی ہو جاؤں گی تو میری بات سن لے اور مجھے جواب دے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اندر جا کے انہوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں سن لیتا ہوں. تو پوچھا جی بی بی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میری ایک سہیلی تھی، اس سہیلی نے مجھے ہار دیا تھا. وہ ہار میں نے استعمال کیا اور مجھے اس کے ساتھ اتنا تعلق ہو گیا کہ اب میں اس کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی. اب وہ ہار مجھ سے مانگ رہی کہ مجھے واپس کر دو، تو کیا میں اس کو دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا اس کو دینے کو. اس نے کہا خدا کی بندی کیا کر رہے ہو؟ اس کا شکریہ ادا کرو کہ تو نے اتنا عرصہ مجھے دے دیا اور میں نے اس کو استعمال کیا، اور شکریہ کے ساتھ واپس کرو. یہ تو روکنا جو ہے نا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اچھا چلو میں اس پر عمل کر لیتی ہوں، لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی تو اللہ پاک نے ہار دیا تھا، اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہی، تو جو کچھ اللہ نے آپ کو ابھی تک دیا تھا اس پہ شکر کرنا چاہیے تھا، یا آپ کو اس طرح کرنا چاہیے جس طرح آپ کر رہے ہیں؟ بس ان کے دل کو بات لگی، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس باہر قدم لے آئے، باہر آ گئے، مسئلہ حل ہو گیا. تو بات یہی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے اس نعمت کا شکر ادا کریں. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ شکر تراپی بھی ہوتی ہے. شکر تراپی اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے ایک آنکھ زخمی ہے، بیمار ہے، یا کوئی یہ تکلیف ہے، اس میں ایک آنکھ بچی ہوئی ہے، تو آپ اس ایک آنکھ کی بچنے پر شکر ادا کریں کہ اللہ شکر ہے کہ یہ زخمی نہیں، یہ بچ گئی ہے. تو یہ شکر ہوگا. شکر سے نعمت بڑھتی ہے. تو نعمت کون سی نعمت پر شکر کیا ہے؟ آنکھ کی نعمت پر. تو نعمت بڑھتی ہے تو کون سی چیز بڑھے گی؟ آنکھ کی. تو جو بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ان شکرتم لازیدنکم، یہ پرفیکٹ بات ہے، اس میں کوئی درمیان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدوں کا کبھی خلاف، اور یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو میں نعمت کا شکر، میں اس کو مزید بڑھاؤں گا. تو شکر کرو گے تو اللہ پاک اس نعمت کو مزید بڑھا دے گا. تو اسی طریقے سے تو اب یہ خواتین جو ہے یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اگر یہ شاکرہ بن جائیں اور شکر کرنے والی بن جائے. کہتے برٹن رسل جو ہوتے ہیں نا، اس کی بیوی بڑی بدصورت تھی، برٹن رسل بدصورت، بیوی خوبصورت تھی.
تو بیوی نے اسے ایک دن کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں دیکھ کر صبر کرتی ہوں، تم مجھے دیکھ کر شکر کرتے ہو. وہ صبر کرنے والے شکر کرنے والے دونوں جنتی ہوتے ہیں. تو مطلب اگر یہ دیکھیں، یعنی یہ جو موجودہ نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اپنا گھر ہمیں دیا ہے، بچے دیے ہیں، اور ماشاءاللہ معاشرے کے اندر ایک مقام دیا ہوا ہے، لوگ ہمیں مار نہیں رہے، لوگ اسپتال میں نہیں ہے، اور مطلب یہ کہ کوئی مجھے گھر سے نکال نہیں رہا. یہ ساری نعمتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی. تو ان نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں نا تو کتنا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو مزید بڑھا دیں گے. تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو یہ زبان بھی نعمت ہے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، اس کو صحیح چیزوں میں لگانا چاہیے. آنکھیں نعمت ہے، آنکھوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے. اس طرح ہاتھ پاؤں نعمت ہے، ہاتھ پاؤں کو اچھی جگہ صحیح جگہ استعمال کرنا جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے. الغرض یہ کہ ہم جتنے بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے، مال دیا ہے، جان دی ہے، عمر دی ہے اور علم دیا ہے، سب پر اللہ کا شکر کر کے ان کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں. دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے فضائل صدقات. صدقات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے جو فضائل صدقات کتاب لکھی ہے، تو وہ اکیلے وہ کتاب اتنی موٹی ہے کہ وہ فضائل اعمال کی ساری باقی فضائل جتنے بھی کتابیں ان سب کو ملا کر اس سے بھی بڑی ہے نا اس طرح بڑی. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنے سارے فضائل واقعی انسان سمیٹ نہیں سکتا. پھر ذرا غور سے دیکھیں اللہ جل شانہ نے اس کو کتنا لازم کیا ہے کہ بالکل ابتدائی رکوع جو ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اس کا تعارف کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان بالغیب کا پہلا ثمرہ کیا ہونا چاہیے؟ نماز کا قیام اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ دو چیزیں اس کی بالکل انسٹنٹینیسلی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، ایمان بالغیب کے ساتھ، کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر لے اور نماز پڑھے. پھر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں پھر بھی اکٹھا ہے. اور نماز کا آپ کو پتہ ہے کتنی اہمیت ہے. الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ عماد الدین. ہاں جی. تو اس طرح جو اللہ پاک کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، اس کے بھی فضائل بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے جس انسان کو اللہ نے دیا ہے اس کے تین استعمال ہو سکتے ہیں. یا تو خود اپنے لیے کر دے، یا پھر اس دنیا کے لیے کر دے، یا پھر وارثوں کے لیے کر دے. جو آگے بیچ دیا وہ اس کے لیے، جو یہاں استعمال کیا وہ اس دنیا کے لیے، بس ختم ہو گیا. جائز استعمال، گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ہوگا ختم ہی، کیونکہ میں نے کھا لیا، میں نے پہن لیا، بس ٹھیک ہے جی، بس یہاں ختم ہو گیا. لیکن میں نے اگر آگے بیچ دیا تو یہ زبردست میرے لیے ذخیرہ ہے، میرے لیے توشہ ہے. تو اسی طریقے سے ماشاءاللہ انہیں اگر میں کم از کم کچھ حصہ فکس کر کے اللہ کے راستے میں دینا چاہوں گا تو اس سے آپ کا تو کام بن ہی جائے گا، پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کا کام بن جائے گا. آپ کا تو کام بن ہی گیا کیونکہ آپ نے تو اللہ کو دیا. ہاں جی. لیکن اس سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا کام بن گیا. تو یہ ماشاءاللہ اگر تھوڑا سا انسان اس پر نظر رکھے کہ میری وہاں کی ضرورت ہے، لہذا میں وہاں کے لیے کچھ کروں، تو بہت زیادہ ماشاءاللہ نفع کی بات ہے. اس میں کچھ فرض درجے کے ہیں، جیسے زکوٰۃ فرض درجے کا ہے، کچھ واجب درجے کا ہے، جیسے کوئی نظر کسی نے مانی ہے تو واجب درجے کا ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہے کہ نفلی درجات ہیں، نفلی ہے. تو نفلوں کا بھی ہے کہ سب سے اونچا درجہ تو فرائض کا ہے.
وہ تو حدیث شریف میں آتا ہے جتنا قرب فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں ہوتا. لیکن نوافل بھی کوئی کم نہیں ہے. نوافل کے بعد فرمایا جو نوافل ماشاءاللہ یعنی اس میں ترقی کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ پاک فرما رہے میں پھر ایسا اس کو بناتا ہوں کہ میں مطلب جو ہے نا وہ میں اس کے ہاتھ بن جاؤں جس سے پکڑتا ہے. وہ بھی یبتشو وہ بھی یسما وہ بھی یبصر. ہاں مطلب جس کے میرے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے اس کا مطلب اللہ اس کے ممدود معاون بن جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرنا چاہے اللہ اس کے اندر مدد فرماتے ہیں. اللہ پاک اس کے لیے وہ کرتے ہیں. ہاں جی تو یہ گویا کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے تھے. تو یہ کس وجہ سے نفلی تو نفلی صدقات یہ بھی بہت اہم ہے کہ انسان اپنے نفلی صدقات. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ صرف مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے. مثلا کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام شروع کیا ہوا تھا اور یہ اب بھی ہو سکتا ہے کہ ہوٹلوں پہ جاتے تھے, کچھ ٹیم بنائی ہوئی تھی کچھ 5-6 آدمی کہ جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا ہوٹلوں سے وہ کلیکٹ کرتے اور پھر وہ بیواؤں یتیموں حاجت مندوں ان تک پہنچاتے. اب اگر وہ نہ لے ان سے تو وہ ضائع ہو جائے, وہ گرا دیں ان کو. تو اگر ان کو استعمال کر لے تو مطلب وہاں پہنچے تو ان کا کام بن جائے گا. یہ کتنا اچھا ہے. جیسے ہمارے گھر میں کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے ہم ان کو دے دے, کسی کو دے دے تو ان کا کام بن جائے گا. وہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کس کے لیے منتظر ہوتے ہیں. تو یہ مطلب اگر ہم لوگ تھوڑا سا مینجمنٹ کر لیں تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. مثلا کپڑے, آج کل جو کپڑے جو ہیں ہمارے یہ کچھ پرانے نہیں ہوتے آج کل کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے. پیوند لگانے کی تو کبھی ضرورت ہی نہیں آئے گی. پتہ نہیں آپ کو آئی ہوئی؟ ہاں جی, پیوند لگانے کی اب ضرورت نہیں آتی. اب آپ کے کپڑے سیدھے سے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, بلکہ بغیر استری کے بھی شاید استری شدہ لگتے ہیں بعض دفعہ. ہاں کسی کا معیار بہت اونچا ہو جائے تو علیحدہ بات ہے, لیکن بہرحال ہوتے یہ بھی ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیز ہے یہ کپڑے آپ نے نئے کپڑے لے لیے تو پرانے کپڑے بھی ابھی نیے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے. وہ بہت سارے لوگوں کے لیے نیے ہیں. بھائی لنڈا والے لوگ خریدتے ہیں نہیں خریدتے, وہ استعمال شدہ ہوتے ہیں نا, استعمال شدہ ہوتے ہیں نا. تو اگر وہ استعمال شدہ خریدتے ہیں تو آپ کے استعمال شدہ کیوں نہیں پہنیں گے؟ اگر وہ خریدتے ہیں لنڈا بازار سے خریدتے ہیں جو انگریزوں کے ہوتے ہیں اور جو دوسرے لوگ کے ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں, تو آپ کے استعمال شدہ, آپ تو مسلمان ہیں, آپ کے استعمال شدہ کیوں نہیں لیں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو پہنچا دیے جائے. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے یورپ میں کچھ نظام اس طرح چل پڑے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ ایک جگہ انہوں نے منتخب کی ہے جہاں لوگ اپنے یوزڈ چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر جو نگران لوگ ہوتے ہیں وہاں جا کر اسے چنتے ہیں کہ استعمال کے قابل چیزیں ہیں, ان کے پھر بنڈلز بنا کر وہ پر جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں. بہت اچھا ہے. ہم خود جرمنی میں یہ تھا کہ ایک دفعہ رات کا وقت تھا, 11 بجے تقریباً, سردیوں کی راتیں تھی, اور جو ہے نا وہ دروازہ کٹکھٹایا. دروازہ وہاں تو دروازہ کوئی نہیں کٹکھٹاتا, وہ انٹرکام ہوتا ہے, کیونکہ نیچے ہم 72 سیڑھی اوپر تھے. تو ہم نے کہا کہ دروازہ کس نے کٹکھٹایا؟ تو دروازہ کھولا تو ہمارے ساتھی تھے ابو شعیب, ان کی وائف بھی تھی, پورا سامان لائے تھے, فریج بھی اور پتہ نہیں اوون بھی اور پتہ نہیں پردے بھی اور کیا کیا چیزیں, بہت ساری چیزیں لائے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ایک ساتھی چلے گئے ہیں مطلب یعنی مکمل کر کے. تو ہمارا طریقہ ہے کہ مسلمان وہ چیزیں چھوڑ دے تو ہم کسی اور مسلمان ساتھی کو دیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے تو اچھا کیا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ ہمیں کم از کم نیچے سے کہا ہوتا ہے, کم از کم نیچے اوپر سے تو خود لاتے ہیں نا. یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ 2 میاں بیوی نے سارا سامان جس میں فریج بھی تھا, اب پتہ نہیں کیسے اٹھا کے لائے ہوں گے 72 سیڑھیاں. ہاں جی, حیران ہو گیا. اور پھر سامان چھوڑ کے نیچے ہی چلے گئے. وہ کہتے ہیں ہم ٹھہرتے نہیں ہے, دیر ہو گئی. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ انسان اگر مینیج کر لے تو بہت ماشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں جی, مسلمانوں کا آپس میں جوڑ ہو سکتا ہے. ایک یہ زکوٰۃ کے تقسیم کا نظام یہ بہت بہتر ہونا چاہیے.
اس میں آج کل غیر مستحق لوگ زیادہ لے جاتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے. یہ بھیک منگے جو ہوتے ہیں نا ان میں بعض دفعہ مستحق نہیں ہوتے, وہ بہروپ مستحقین کا بنایا ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں یا ان لوگ گینگز نے بٹھائے ہوتے ہیں, ان پیسے ان کو ملتے نہیں ہیں. یہ جو ہے نا ملازم ہوتے ہیں, یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں ملازم ہوتے ہیں, ان کو تو صرف ایک بس کھانا پینا ملتا ہے, باقی چیزیں وہ گینگز لیتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کو کے بجائے خود نگرانی کرنی چاہیے کہ کہاں کہاں پر مستحق لوگ موجود ہیں. انسان کو پتہ ہوتا ہے تو ان تک خود ہی پہنچائے, بجائے اس کے کہ وہ مانگے آپ ان تک پہنچائے. اس قسم کے سسٹمز ڈیولپ ہونے چاہیے معاشرے کے اندر. ایک صحت مند معاشرے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر ایک بہتری کی صورت پیدا ہو جائے گی. یعنی ہمارا جو اسلام کا وہ ہے طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ ارتکاز دولت نہ ہو بلکہ فلو ہو. جہاں پر ضرورت ہو تو وہاں فلو ہو. جیسے پانی اپنی جگہ اپنی لیول برقرار رکھتی ہے نا, تو اس طریقے سے اسلام میں دولت بھی اپنا لیول برقرار رکھتی ہے, کہ مطلب یہ کہ جہاں زیادہ ہے وہ لو کی طرف جانا چاہیے, تو اس سے ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. تو ابھی میرے خیال میں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو ظاہر ہے مطلب بات مجھے ختم کرنی ہے, لیکن ہمیں اس پر کم از کم سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توصل إلينا وردنا وردنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی خواتین یہاں پر آئی ہیں, جتنے مرد بھی ساتھ آئے ہیں, یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما. یا العالمین سب کے گھر والوں کو قبول فرما دے, بچوں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمارے زبانوں کی مکمل حفاظت ہم سے کروا دے. اور یا العالمین ہمارے جتنے بھی یا العالمین آنکھیں ہیں اور کان ہیں, جو بھی ذرائع ہیں, یا العالمین وہ سب کو یا اللہ اپنی رضا کے لیے استعمال فرما دے. اور یا اللہ کوئی کام ایسے نہ ہو جس سے تو ناراض ہوتا ہو. یا اللہ شریعت کا جو علم ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے. اس کے لیے جس تربیت کی ضرورت ہے وہ تربیت بھی ہم کروائیں. اور یا العالمین اپنے طریقے یا اللہ اپنے حبیب قاسم کے طریقے پر دل سے ہمیں چلنے اور چلانے والا بنا دے. افراد تفریح سے ہمیں محفوظ فرما دے. جو حق راستہ ہے وہ حق دکھا دے, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جو باطل راستہ ہے وہ باطل دکھا, اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے, مشکلات کو آسانی سے مبدل فرما دے, اور جو قرض والوں کی قرضوں کی ادائیگی فرما دے. اور یا العالمین جو بیچارے تکالیف میں ان کو تکالیف سے نجات عطا فرما. اور جن نے دعاؤں کی لکھا ہے سوچے توکل سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. ہمارے یا العالمین ہمیں مستجاب الدعوات بنا. ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ان کو پورا فرما, جو ناجائز حاجات ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.